السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو کھانے سے انسان کی مردانہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے ایسا انسان نامردی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ انسان نامرد ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو کھانے سے انسان کی مردانہ طاقت میں خوب اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ انسان طاقتور بنتا ہے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ نامرد ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ان 3 چیزوں کے بارے میں جان لیں اور اپنی زندگی میں ہمیشہ ان 3 چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو دل سے ایک لائک کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ پائے اور ان کے بھی کام آ سکے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان 3 چیزوں کے بارے میں جن کو کھانے سے انسان کی مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے اور انسان دھیرے دھیرے نامرد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ہم حضرت علی کے حوالے سے ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو کھانے سے انسان کی مردانہ طاقت میں خوب اضافہ ہوتا ہے اور انسان کا جسم طاقتور بنتا ہے۔ نمبر 1، املی۔ میرے دوستو، سب سے پہلی چیز یہی ہے، املی۔ اگر آپ املی کھانے کے شوقین ہیں تو آپ اسے کھانا آج ہی سے بند کر دیں، کیونکہ جو لوگ روز روز املی کھاتے ہیں، اپنے کھانے میں املی کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بہت ہی جلد نامرد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کسی چاٹ والے کے پاس جا کر سموسہ یا کچوڑی وغیرہ جب کھاتے ہیں تو اس وقت وہ املی کی کھٹی میٹھی چٹنی کھانا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس طرح سے روز روز املی کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اسے کھانا آج ہی سے بند کر دیں، ورنہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ دھیرے دھیرے نامردی کے شکار ہوتے چلے جائیں گے اور دھیرے دھیرے آپ کی مردانہ طاقت بالکل ختم ہو جائے گی اور ایک دن آپ نامرد بن کر رہ جائیں گے۔ نمبر 2، نیمبو۔ میرے دوستو، دوسری چیز نیمبو ہے۔ اگر آپ اپنے مردانہ طاقت کو ہمیشہ بچائے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نیمبو کا بھی زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کو بھی زیادہ کھانے سے انسان نامرد بنتا ہے۔ مگر بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو وہ اس میں نیمبو نچوڑ کر کھاتے ہیں، اور آپ بھی یہ غلطی کر رہے ہیں تو آپ اس کو آج سے ہی بند کر دیں، کیونکہ اس سے بھی انسان کو نامردی کی شکایت ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے مردانہ طاقت ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور آخر میں ایسا انسان نامرد ہو کر رہ جاتا ہے۔ نمبر 3، کھٹے اچار۔ میرے دوستو، تیسری چیز ہے کھٹا اچار، یعنی کہ آم کا اچار۔ ایسے اچار کو بھی آپ کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی انسان کو نامردی کی شکایت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو بھی آپ کبھی نہ کھائیں۔ مگر ہاں، اگر آپ کبھی کبھار ایسے اچار کو کھاؤ گے، جیسے کہ مہینے کے 20 دن میں ایک آدھا بار کھا لیا، تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ صبح اور شام روزانہ اس طرح سے اچار کا استعمال کرتے ہیں، وہ بہت ہی جلد نامردی کے شکار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر نہایتی ادب کے ساتھ میں عرض کرنے لگا کہ یا حضرت علی، میں اکثر بیمار رہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے میری مردانہ طاقت ختم ہو رہی ہے، بہت علاج کرانے کے بعد بھی مجھ سے میری یہ بیماری جدا نہیں ہو رہی ہے۔ یا علی، میں ایسا کیا کروں کہ جس سے میری یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے، میری یہ بیماری ختم ہو جائے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے انسانوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہے جن کو اگر انسان استعمال کرتا ہے تو اللہ کے کرم سے پھر ایسا انسان اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور ایسا انسان کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا، ایسے انسان میں کبھی مردانہ کمزوری نہیں آتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو کھانے سے انسان طاقتور رہتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم ہمیشہ طاقتور رہنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کو ہمیشہ کھایا کرو، ان 3 چیزوں کا روزانہ استعمال کیا کرو۔ نمبر 1، کھجور۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اے شخص، پہلی چیز ہے کھجور۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو، تم ہمیشہ طاقتور رہو اور تم سے مردانہ کمزوری کوسوں دور رہے، تو تم ہر روز رات کو سونے سے پہلے کچھ کھجور کھا کر سویا کرو، اور یہی نہیں بلکہ تم روز رات کو کچھ کھجور اور کشمش بھگو کر سویا کرو اور صبح ان کو گرم دودھ کے ساتھ میں کھایا کرو، کیونکہ کھجور ایک ایسا پھل ہے
جس کا ذکر قرآن پاک میں کئی مرتبہ آیا ہے، اور اس کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بہت پسند فرمایا ہے، کیونکہ کھجور میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔ نمبر 2، انڈا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسری چیز انڈا ہے۔ اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو، تمہارے اندر ہمیشہ مردانہ طاقت موجود رہے، تو تم روز رات کو ایک انڈا ابال کر کھایا کرو۔ اس سے تمہارے جسم میں خوب طاقت آئے گی۔ انڈا کھانے سے تمہارے جسم کو مضبوطی ملے گی اور تمہاری ہڈیاں بھی خوب مضبوط ہوں گی۔ نمبر 3، بادام۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اگر تم ہمیشہ طاقتور رہنا چاہتے ہو، ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتے ہو، تو تم ہر روز کچھ بادام کھا کر سویا کرو، کیونکہ بادام کھانے سے انسان کی مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، بادام انسان کے جسم کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ پھر وہ ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ مگر اے شخص، یاد رکھنا، ایک دن میں 4 سے 5 بادام روز رات کو بھگو کر پھر صبح اس کے چھلکے کو اتار کر کھایا کرو۔ یہ تم کو اور زیادہ فائدہ دے گی، تمہارا دماغ بھی تیز ہوگا اور تمہارا جسم بھی مضبوط ہوگا۔ اب دوستو، آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 3 ایسے کام بتاتے ہیں جس سے بھی انسان کو کمزوری آتی ہے۔ ان کام کو کرنے سے انسان عمر سے پہلے ہی بوڑھا نظر آنے لگتا ہے، یعنی کہ ان کام کی وجہ سے انسان کو بہت جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ نمبر 1، زیادہ صحبت کرنا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ہر روز اپنی بیوی کے ساتھ میں صحبت کرتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ حد سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، تو ایسے لوگ عمر سے پہلے اپنے بڑھاپے کی اور پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگوں کو عمر سے پہلے ہی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر انسان کو شیر کی طرح زندگی گزارنی ہے، یعنی کہ اگر آپ کو ہمیشہ جوان رہنا ہے، تو آپ کم سے کم 3 دنوں کے بعد میں یا ہفتے میں یا پھر مہینے میں ایک بار اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں۔ اس سے انسان کو کمزوری نہیں آتی ہے۔ شیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی شیرنی کے ساتھ سال میں صرف ایک بار صحبت کرتا ہے، لیکن جب وہ محبت کرتا ہے اس کے بعد میں وہ 7 دنوں تک کھڑا بھی نہیں ہو پاتا، اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر کئی دنوں تک لڑکھڑا کر چلتا ہے۔ تو اب آپ ہی سوچئے کہ جب ایک شیر کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر روز روز صحبت کرنے سے انسان کی کیسی حالت ہوتی ہوگی۔ اس لیے اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ صحبت نہ کریں۔ نمبر 2، رات کو دیر تک جاگنا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور پھر صبح سورج نکلنے تک سوئے رہتے ہیں، تو ویسے لوگ بھی وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ بھی اپنی عمر سے پہلے ہی بڑھاپے کی اور پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ رات کو دیر تک جاگنا اور صبح لیٹ تک سونا انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دائق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ رات کو دیر تک نہ جاگیں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جائیں اور صبح فجر کے وقت آپ واپس اٹھ جائیں۔ انشاءاللہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ نمبر 3، ہر وقت غم یا پریشانی میں رہنا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسرا کام غم یا ٹینشن میں رہنا۔ جو لوگ ہر وقت کسی پریشانی میں یا کسی غم میں کھوئے رہتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے لوگ بھی وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ بھی اپنی عمر سے پہلے بڑھاپے کی اور پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل سے نہ لگائیں اور غم اور پریشانی سے بچے رہیں۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ حضرت علی نے کن کن چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہے اور اپنے صحت کے بارے میں بھی خیال رکھنا ہے۔ تو دوستو، ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔